اللہ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول قبل کل اول والآخر بعد کل آخر المعروف من غیر ربیہ الخالق من غیر ربیہ الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو فجاج ولا فج ذو وجاج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو تماد ذالک مبتدأ الخلق ووارثہ والہ الخلق ورازقہ الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی التہمی السید البہی السراج المضیء الکوکب الدری البشیر النذیر السراج المنیر الطہر الطاہر الدر الفاخر العلم الظاہر البحر الزاخر المنصور المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد وعلی سید المطہر والامام المظفر وشجاع الغضنفر ابی شبیر وشبر قاسم طوبہ والسخر الاشجع المتین الامام المبین الاشرف المکین نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب غالب کل غالب مطلوب لکل طالب امام المشارق والمغارب مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب وعلی سیدۃ النساء الانسیۃ الحوراء ام الائمۃ النقباء النجبہ بنت خیر الانبیاء الطاہرۃ المطہرہ البتول العذراء الصدیقہ بالاقوال الرضیہ بالمقالہ المرضیہ بالدلالہ الراضیہ بالعدالہ سیدۃ النسوان حبیبۃ حبیب الرحمن فاطمۃ الزہراء ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وجلالتہم وشجاعتہم وفضیلتہم وولایتہم وطہارتہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین صلوات پڑھیں محمد وآلہ حضرات گرامی قدر مومنین، چونکہ آج چاند رات ہے اور ایام غم کا آغاز ہو چکا ہے، میں نے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، مسلسل اسی کے ذیل میں آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی اور کوشش کروں گا بتصدق نالین جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کہ کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں۔ یہ فقرہ بہت ہی مشہور و معروف ہے، اکثر آپ اس کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، اس لیے کہ یہ آیت الکرسی کا فقرہ ہے۔ لا اکراہ فی الدین سبھی جانتے ہیں اور سب تلاوت کرتے ہیں اس کی، کیونکہ بچے بچے کو آیت الکرسی یاد ہے۔ صاف لفظوں میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دین سمجھایا جا سکتا ہے، جبراً منوایا نہیں جا سکتا ہے، دین کی فضیلت بتائی جا سکتی ہے، زبردستی منوائی نہیں جا سکتی ہے۔ آپ لوگوں تک آواز پہنچ رہی ہے نا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بہرحال آپ تک پہنچتی رہے گی انشاءاللہ آواز، کوشش تو کرتا رہوں گا کہ دین کو ہم بتا سکتے ہیں، جبراً منوا نہیں سکتے ہیں۔ دین کی عظمت کیا ہے ہم سمجھا سکتے ہیں، زبردستی منوا نہیں سکتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ ہم نماز کا مرتبہ بتا سکتے ہیں،
किसी से ज़बरदस्ती पढ़वा नहीं सकते हैं। हम रोज़े का वक़ार बता सकते हैं, जबरन किसी से रोज़ा रखवा नहीं सकते हैं। हम हज का मर्तबा बता सकते हैं, किसी से ज़बरदस्ती हज करवा नहीं सकते हैं। हम खुम्स व जिहाद की शान बता सकते हैं, मगर किसी से ज़बरदस्ती ये अमल करवा नहीं सकते हैं। वैसे ही हम फ़र्श अज़ा का मर्तबा बता सकते हैं, किसी का गरेबान पकड़ के बिठा नहीं सकते हैं। एक सलावात पढ़ें तो मैं अर्ज़ करूँ आपके खिदमत में। गौर कीजिएगा मेरे अजीज़ों कि ये दीन, इसको समझिए, दीन में ज़रूरियात जो हमारी हैं, मैं कोशिश करूँगा कि इन मजालिस में आप तक वो चीज़ें पहुँचाऊँ कि ये दीन जो अल्लाह जिसमें जबर की बात हो रही है, इसमें ज़बरदस्ती नहीं है। दीन समझाया जा सकता है, जबरन मनवाया नहीं जा सकता है। दीन का मर्तबा क्या है ये हम बता सकते हैं, ज़बरदस्ती मनवा नहीं सकते हैं। यहीं से मैं आगाज़ कर रहा हूँ कि अगर दीन में जबर होता, अगर दीन में ज़बरदस्ती होती, अब इस जुमले से मैं शुरू कर रहा हूँ, अगर दीन में जबर होता, अगर दीन में ज़बरदस्ती होती तो दुनिया में आज कोई गैर शिया ना होता। अगर आप थोड़ा जुड़ जाएंगे तो यहीं से शुरू हो जाएगी बात। अगर दीन में जबर होता, अगर दीन में ज़बरदस्ती होती तो आज दुनिया में कोई भी गैर शिया ना होता। आप कहेंगे दलील ये है कि जिस नबी के पास अली जैसी कलाई हो, जुल्फ़िकार जैसी तलवार हो, कोई गैर शिया रह सकता था? नहीं। लेकिन गैर शिया का वजूद बता रहा है कि दीन बताया गया है, ज़बरदस्ती मनवाया नहीं गया है। एक सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इसको थोड़ा ऊपर कर दीजिए, ऊपर कर दीजिए, करीब कर दीजिए, थोड़ा करीब कर दीजिए। बस एक और सलावत। बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ा पीछे कर दीजिए, थोड़ा सा। एक और बाबा से बुलंद सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। गौर कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा अगर आप आमादा रहेंगे तो ही, मेरा मिजाज यही है। जो लोग मुस्तकिल सुनते हैं, कई बार आ चुका हूँ यहाँ पे, इन अय्याम में तो पहली मर्तबा हाज़िरी का शरफ़ हासिल हुआ है, लेकिन इसके अलावा मैं कई बार आ चुका हूँ। जो मेरे मिजाज से वाकिफ़ हैं वो समझते हैं कि जब आप सुनना चाहेंगे तो ही मैं सुनाऊंगा। हाँ, जब आप आमादगी का इजहार करेंगे तो ही मैं भी आमादा होता हूँ। तो आप थोड़ा सा अगर साथ देते रहेंगे तो मुझे जो पढ़ना है वो मैं कोशिश करूँगा कि आप तक पहुँचाऊँ। गौर कीजिएगा मेरे अजीज़ों, मैं देखिए पहले ही मैंने कल भी कहा था, फिर दोहरा रहा हूँ कि मैं बुज़ुर्गों के लिए नहीं पढ़ता हूँ। बुज़ुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं, इनकी दुआएं लेने के लिए आता हूँ। मैं अपने हमसिन कमसिन भाइयों के लिए पढ़ता हूँ, इन तक मुझे बातें पहुँचाना है। अब आप मुतवज्जह रहिएगा। तो दीन ये दीन जिसमें जबर नहीं है, ये दीन अगर ज़बरदस्ती होती तो कोई गैर शिया ना होता, क्योंकि अली जैसी कलाई, जुल्फ़िकार जैसी तलवार, इसके होते हुए अगर ज़बरदस्ती करते तो कोई गैर शिया रहता? नहीं रहता। लेकिन गैर शिया का वजूद बता रहा है कि दीन में जबर नहीं है, दीन बताया गया है, जबरन मनवाया नहीं गया है। दीन की शान बताई गई है, ज़बरदस्ती मनवाई नहीं गई है। बता दिया गया सही रास्ता कौन है, गलत रास्ता कौन है, अच्छा रास्ता कौन है, बुरा रास्ता कौन है, कांटों वाला रास्ता कौन है, फूलों वाला रास्ता कौन है, जन्नती रास्ता कौन है, जहन्नमी रास्ता कौन है। ये दोनों रास्ते बता के आपको अक्ल दे के छोड़ दिया गया। अब आप अक्ल का इस्तेमाल करें कि कौन से रास्ते पर चलना है, फूलों वाले रास्ते पर या कांटों वाले रास्ते पर।
अच्छे रास्ते पा या बुरे रास्ते पा, सही रास्ते पा या गलत रास्ते पा, जहन्नमी रास्ते पा या जन्नती रास्ते पा, ये अक्ल का तकाजा है कि अब आप किस रास्ते पे चलना चाहते हैं। अब ये आपकी अक्ल का इम्तिहान लिया जाएगा, इसलिए कि इस्लाम आया ही अक्लमंदों के लिए है। भाई गौर कीजिएगा, दीन आया ही अक्लमंदों के लिए है, इसलिए शरीयत पागलों के लिए नहीं है, शरीयत बेवकूफ़ों के लिए नहीं है, शरीयत बदअक्लों के लिए नहीं है। आप देखिए, जो बेअक्ल होते हैं, जो दीवाने होते हैं, जो पागल होते हैं, उन पर शरीयत के कानून लागू नहीं होते हैं। दीन उन्हीं पर लागू होता है जो अक्लमंद होता है, और अक्लमंद वही है जिसका इमाम सही होता है। और कीजिएगा, अक्लमंद वही है जिसका इमाम सही हो, जिसका रहबर सही हो, जिसका लीडर सही हो, जो जन्नत तक पहुंचाने वाला हो। गौर कीजिएगा, उस वही तो अक्लमंद होता है। अक्ल का तकाजा है कि किस रास्ते पर चलना चाहिए। अब देखिए, इसी दीन में दो तरीके के अकीदे लाए गए हैं, इसी दीन में दो तरह के अकीदे लाए गए हैं, और दो तरह के अकीदे भी हैं, दो तरह के अमाल भी हैं। अब पूरी तरह मुतवज्जे हो जाइए, बात हो गई शुरू। दो तरह के अकीदे हैं, दो तरह के अमाल हैं। कुछ अकीदे अच्छे हैं, कुछ अकीदे बुरे हैं, कुछ अमाल अच्छे हैं, कुछ अमाल बुरे हैं। अब ये समझना आपको है। देखिए, मैं इशारे कर कर के आगे बढ़ूंगा, समझना ना समझना आपका काम है। जो मजलिसें सुन के याद रखता है, इंशाअल्लाह वो मेरी तायीद करता रहेगा। तारीख पर जिसकी नजर है वो मेरे साथ रहेगा। देखिए, कुछ अच्छे अकीदे कहलाए, कुछ बुरे अकीदे कहलाए, कुछ अच्छे अमाल कहलाए, कुछ बुरे अमाल कहलाए। अब कैसे? तो वो ऐसे कि अल्लाह को एक मानना। देखिए, हर बात में तारीख छुपी हुई है, समझना ना समझना अब आपका काम है। अल्लाह को एक मानना अच्छा अकीदा है, 365 खुदा मानना ये बुरा अकीदा है। भाई खुदा के लिए थोड़ा साथ रहिएगा। अकीदे कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। एक अल्लाह मानना अच्छा अकीदा है, 365 खुदा मानना बुरा अकीदा है। खुदा को जिस्मो जिस्मानियत से मुबर्रा मानना अच्छा अकीदा है। खुदा के पैर को दाखिले जहन्नम कर देना बुरा अकीदा है। भाई खुदा के लिए थोड़ा साथ रहिए ना। खुदा के पैर को दाखिले जहन्नम कर देना बुरा अकीदा है। अकायद का मसला है ना, अकीदे का मसला है। नबी को नूरी मासूम मानना अच्छा अकीदा है, नबी को अपना बड़ा भाई मान लेना अल्लाह अकबर। भाई गौर कर रहे हैं आप, बुरा अकीदा है। जैसे कुछ अकीदे अच्छे हैं, कुछ अकीदे बुरे हैं, वैसे ही कुछ अमाल भी अच्छे हैं, कुछ अमाल बुरे हैं। भाई नमाज पढ़ना अच्छा अमल है, नमाजियों पर गोली बरसाना बुरा अमल है, थोड़ा जुड़े रहिएगा। रोजा रखना अच्छा अमल है, रोजादार के सर पर ज़रबत मारना बुरा अमल है। भाई थोड़ा जुड़े रहिएगा ना। हज करना अच्छा अमल है, एहराम में खंजर छुपा के आना बुरा अमल है। अरे खून से निकालना अच्छा अमल है, पूरा का पूरा बागे फिदा खा जाना अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। भाई थोड़ा जुड़े रहिएगा, बुरा अमल है, पूरा का पूरा बागे फिदा खा जाना बुरा अमल है। अरे मैदान जिहाद में जम के लड़ना अच्छा अमल है, मैदान जिहाद से भाग जाना नहीं, जुमला फिर हवाले कर रहा हूं। मैदान में रहना अच्छा अमल है, मैदान छोड़ के भाग जाना बुरे अमल है। अरे औरत का मकान में रहना अच्छा अमल है, औरत का मैदान में आना बुरा अमल है। या अल्लाह, एक और सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए, जैसे होता है ना कि पहली मजलिस अक्सर खतीब तमहीदी कह के पढ़ते हैं ना कि तमहीदी मजलिस है, वैसे ही आज माइक की सेटिंग वाली मजलिस है। एक सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
آج انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گا، کل سے بات جو ہے وہ صحیح آپ تک آواز پہنچائے گا۔ دیکھیں یہ انسان کا بنایا ہوا وسیلہ ہے جو آپ تک آواز پہنچاتا ہے۔ یہ انسان کا بنایا ہوا یہ جو سامنے ہے نا، یہ انسان کا بنایا ہوا ایک وسیلہ ہے آپ تک آواز پہنچانے کا، اس کے ذریعے آپ تک آواز پہنچاتی ہے اور اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ آواز کہاں کب تک پہنچائے گا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کہاں پہ ساتھ چھوڑ دے کوئی بھروسہ نہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اکثر کہ انسانوں کے بنائے ہوئے وسیلوں پر کبھی بھروسہ نہ کرنا۔ خدا کے لیے تھوڑا جاگتے رہے نا، انسانوں کے بنائے ہوئے وسیلے پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا، یہ کبھی بھی ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، کہیں بھی ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ، کبھی بھی۔ اسی لیے روایت ہے، اب بات آئی ہے تو میں آگے چل کے پڑھنے والا تھا، شاید آج کی مجلس میں پڑھ بھی نہیں پاتا، لیکن اب بات آ گئی ہے تو یہیں پر سنتے چلیے، غور کیجئے گا میرے عزیزوں، اور آپ اپنی عظمت بھی جانتے چلیے کہ یہ جو عزادار بیٹھے ہوئے ہیں ان کا مرتبہ کیا ہے، شان کیا ہے، وقار کیا ہے۔ سنتے چلیے، بات یہیں پہ آ گئی تو یہیں سے سنتے چلیے، مگر بالکل آمادہ رہیے گا۔ دیکھیں مجھے احساس نہ ہونے دیجیے گا کہ آج پہلی مجلس ہے، آپ بالکل آمادہ رہیے گا تاکہ میں آپ تک باتیں پہنچا سکوں۔ نبی کریم بیٹھے ہوئے ہیں، بی بی زہرا سامنے بیٹھی ہوئی ہے، غور کیجئے گا، دو معصوم ہیں، ایک معصوم بیان کرنے والا، ایک معصوم تائید کرنے والا۔ میں غور کر رہے ہیں آپ، ایک معصوم تائید، دو معصوم ہیں، اور دونوں معصوم بڑے عظیم شان، مرتبہ، وقار، فضیلت کیا ہے آپ بہتر جانتے ہیں۔ بی بی سیدہ سن رہی ہیں، نبی سنا رہے ہیں۔ آواز دی ہے فاطمہ، روز محشر، میدان محشر، سنیے گا بات وسیلے کی ہے نا، میدان محشر، روز محشر ہوگا، میدان میں بھیڑ ہی بھیڑ، مجمع ہی مجمع، لوگ ہی لوگ ہوں گے، وہاں ہر کوئی، جو کتاب میں لکھا ہے وہی سنا رہا ہوں، وہاں ہر کوئی اپنے امام کو تلاش کر رہا ہوگا۔ اللہ اکبر، ہر کوئی اپنے امام کو تلاش کر رہا ہوگا کہ آئے، جن کو ہم دنیا میں امام مانتے تھے، آئے شفاعت کروائے، بخشوائے، جنت تک پہنچائے، حوض کوثر دلوائے، سایہ میسر کروائے۔ ہر کوئی اپنے امام کو تلاش کر رہا ہوگا۔ قسم خدا کی جملہ سنیے گا، کوئی خطابت نہیں، کوئی نقطہ نہیں، میں کتاب کی بات سنا رہا ہوں کہ نبی کہہ رہے بیٹی سے کہ روز محشر ہر کوئی اپنے امام کو تلاش کر رہا ہوگا، جسے دنیا میں جو امام مان رہا ہے وہ اسے تلاش کر رہا ہوگا۔ آئے مجھے شفاعت، میری شفاعت کروائے، مجھے بخشوائے، میری شفاعت کروائے۔ پھر نبی ایک مرتبہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں، بیٹی فاطمہ، میں اللہ کا رسول فرشتوں کو لے کے ایک ایک عزادار کو تلاش کر رہا ہوں گا کہ آئے عزادار تاکہ میں شفاعت کروں۔ یہ ہے آپ کا مرتبہ، یہ ہے آپ کی شان، آپ کا مرتبہ۔ اور کر رہے ہیں آپ، یہ شفاعت ایسے ہوگی کہ وسیلہ جب صحیح ہو تو شفاعت ہوتی ہے نا۔ اب آپ متوجہ رہیے گا، تو میں کیا عرض کر رہا تھا، کچھ عقیدے اچھے ہیں اور کچھ عقیدے برے ہیں۔ دین میں سب سے پہلا عقیدہ ہے عقیدہ توحید۔ دیکھیں میں خاص منزل تک آپ کو آہستہ آہستہ لے کے آؤں گا، اگر آپ جڑے رہیں گے تو میں کوشش کروں گا بتصدق نالین جناب سیدہ کہ کچھ باتیں ان مجالس میں پہنچا کے جاؤں آپ تک۔ میرے نوجوان بھائیوں کے عقیدے کچھ تھوڑا مضبوط ہو جائے میری وجہ سے، میری محنت وصول ہو جائے گی۔ غور کیجئے گا، اس لیے کہ عقیدے کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ انسان اس وقت تک اعمال میں پختہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک عقیدہ صحیح نہ ہو۔ عقیدہ درست ہوگا تو اعمال میں پختگی آئے گی۔ ویسے بالکل ویسے ہی کہ جیسے جتنی پیڑ کی جڑیں مضبوط ہوں گی اتنا ہی شاخیں قوی ہوں گی۔ پیڑ کی جڑ تو پہلے مضبوط ہو۔ غور کیجئے گا میرے عزیزو، اب عقیدے میں سب سے پہلا عقیدہ ہے عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید سب سے پہلا عقیدہ ہے۔ میں منزل کی طرف آ گیا۔ عقیدہ توحید اتنا اہم عقیدہ ہے کہ آج تک دنیا اگر پوچھئے کہ عقیدہ توحید کیا ہے تو اسی کو نہیں سمجھی ہے۔ پوچھئے عقیدہ توحید کیا ہے تو وہ یہی کہے گی کہ بس اللہ اللہ کرتے رہیے، یہی عقیدہ توحید ہے۔
بس اللہ کو مانتے رہیے، یہی عقیدہ توحید ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا، عقیدہ توحید بس اللہ اللہ کرنے کا نام نہیں ہے۔ اگر بس اللہ اللہ کرنے کا نام عقیدہ توحید ہوتا تو اللہ کبھی شیطان کو نکالتا نہیں، کیونکہ وہ بس اللہ ہی اللہ تو کر رہا تھا۔ اور ایسا اللہ اللہ کرنے والا کہاں ملے گا کہ اللہ کے کہنے پر بھی آدم کو سجدہ نہیں کیا، کہا تیرے علاوہ سجدہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اتنا توحید پرست آپ کو ڈھونڈے ملے گا۔ آپ تو 2 رکعت، آپ تو بلکہ 2 رکعت کیا 17 رکعت 6 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں، اس نے 2 رکعت 6000 سال میں پڑھی تھی۔ ایسا نمازی روزہ دار، ایسا عبادت گزار کوئی ملے گا، توحید پرست ملے گا، لیکن اللہ نے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا۔ کہا آدم کو سجدہ کرو، کہا نہیں کریں گے، کہا تو نکل جا میری بارگاہ سے، قیامت تک تجھ پر لعنت۔ اور تو تھا ہی کافروں میں سے۔ لیجئے اللہ نے سزائیں بھی بتا دی کہ کافروں میں سے تھا، کافروں میں سے تھا، کافروں میں سے تھا۔ مسئلہ کیا ہے؟ اب دیکھیں جملے شناسہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی امیدوں کے ساتھ حوالے کرنے جا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا ہے کون امیدیں توڑے گا اور کون امیدوں پہ پورا اترے گا۔ دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے کافروں میں سے تھا۔ یہ شیطان انسانوں میں سے نہیں تھا، شیطان جناتوں میں سے تھا۔ جو علامہ مجلسی نے لکھا شیطان تھا جناتوں میں سے، یہ اجنہ میں سے تھا، زمین پہ رہتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ہماری قوم پوری ختم ہو چکی، اپنی تنہائی کی اللہ سے شکایت کی، اللہ نے اسے آسمان پہ اٹھا لیا۔ اب جب یہ آسمان پہ پہنچا تو ملائکہ کے بیچ بیٹھا ہوا ہے، عبادت پر عبادت، سجدوں پر سجدے، رکوع پر رکوع، سلام پر سلام، تشہد پر تشہد، غور کیجئے گا عبادت پر عبادت کر رہا ہے۔ اتنی عبادتیں کی کہ فرشتے سمجھنے لگے یہ ہم میں سے ہے۔ بھائی تھوڑا آپ دیکھیں، میں نے اسی لیے پہلے ہی کہا تھا کہ جملے شناسہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر جملہ ضائع ہو جائے گا تو امید بھی میری ٹوٹ جائے گی۔ بہت امیدوں کے ساتھ حوالے کرنے جا رہا ہوں، خطابت اسی کا نام ہے۔ دیکھیں کبھی کبھی ایک ایک نقطہ صرف ایک لفظ پر بن جاتا ہے، غور کیجئے گا میرے عزیزوں۔ فرشتے سمجھنے لگے یہ ہم میں سے ہے، فرشتے سمجھنے لگے یہ ہم میں سے ہے، ہم میں سے ہے، ہم میں سے ہے، غور کر رہے ہیں آپ، ہم میں سے ہے۔ فرشتے سمجھنے لگے یہ فرشتوں میں سے ہے۔ اللہ نے کہا دیکھو فرشتوں یہ تم میں سے نہیں ہے، تم میں ہے، تم میں سے نہیں ہے۔ خدا کے لیے اب تھوڑا جاگیے گا، تم میں ہے، تم میں سے نہیں ہے۔ کہا پروردگار پہچانے کیسے؟ کہا پہچان میں بناؤں گا۔ کہا کیسے؟ کہا اب میں اسے بناؤں گا، اسے بناؤں گا جو زمین والوں کے لیے خلیفہ ہوگا۔ غور کیجئے گا، فی الارض خلیفہ، زمین والوں کا خلیفہ بناؤں گا۔ جناب آدم آسمان والوں کے لیے نہیں بنے تھے، قرآن ہی کہہ رہا ہے زمین ہی والوں کے لیے بنے تھے۔ غور کیجئے گا مسکن تھا ان کا، وہ رہنے کی جگہ تھی وہ جناب آدم کی، بنے تو یہی کے لیے تھے۔ کہا میں آدم کو بناؤں گا، ہاتھ نہ رکھنے والا کہہ رہا ہے دونوں ہاتھ سے بناؤں گا۔ بھائی تھوڑا بولیں گے میرے ساتھ رہیں گے تو ہی تو لطف آئے گا۔ بھائی ہاتھ نہ رکھنے والا کہہ رہا ہے دونوں ہاتھ سے بناؤں گا۔ لیجئے آدم کا پتلا تیار ہو گیا، آدم تیار ہو گئے، پتلا تیار ہو گیا جناب آدم کا، جسم تیار ہو گیا، آنکھیں ہیں بصارت نہیں ہے، کان ہیں سماعت نہیں ہے، ہاتھ ہے حرکت نہیں ہے، پیر ہے قوت نہیں ہے، زبان ہے گویائی نہیں ہے، دل ہے دھڑکن نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ابھی روح نہیں آئی ہے۔ غور کر رہے ہیں، ابھی روح نہیں آئی ہے۔ اللہ نے کہا جب اس کے اندر میں اپنی روح داخل کر دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ لیجئے روح ہوئی داخل، فرشتے جتنے تھے سجدے میں گر گئے، ابلیس اکڑ کے کھڑا ہو گیا، آواز دی میں تو سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے کہا دیکھا فرشتوں پہچان گئے نا، یہ تم میں تھا، تم میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں خدا کے لیے جملہ حوالے کر رہا ہوں، فرشتوں پہچان لو یہ تم میں ہے، تم میں سے نہیں ہے۔ پتا چل گیا کہ آدم کی خلافت کی بات تھی، آدم کی خلافت کے ذریعے اللہ نے پہچان بتائی کہ تم میں کون ہے، تم میں سے کون ہے۔ لیجئے اب کل پہچان اور تھی، آج پہچان اور ہے کہ کون تم میں ہے، کون تم میں سے ہے۔ تو پہچان
پہچان کیا ہے؟ کہا کل آدم کی خلافت سے پہچانا گیا تھا، آج علی کی ولایت سے۔ فرمایا آپ نے، یہ تم میں ہے، تم میں سے نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر کالا کپڑا پہننے والا عزادار ہی ہو، پہچانیے گا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم میں ہے، شاید ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو بھائی یہ پہچان کیسے ہے؟ پہچان کیا بنے گی؟ جملہ پھر حوالے کر رہا ہوں، پہچان کیا ہے؟ بھائی آپ کیسے پتا کریں گے کہ آدم والا کون، ابلیس والا کون، موسیٰ والا کون، فرعون والا کون، ابراہیم والا کون، نمرود والا کون؟ کہ خالی محبت سے پتا نہیں چلے گا، کہ پھر کیسے پتا چلے گا؟ کہ اگر آدم کو مانتے ہو تو شیطان پر لعنت کرو، اگر موسیٰ کو مانتے ہو تو فرعون پر لعنت ہوگی، ابراہیم کو مانتے ہو تو نمرود پر لعنت ہوگی۔ تو ویسے ہی عزاداروں کو بھی پتا چلے گا، اگر سیدہ کو مانتے ہو تو قاتل پر لعنت۔ یہ پہچان ہوگی، قاتلوں پر لعنت کے ذریعے پہچان ہوگی۔ غور کر رہے میرے عزیزوں، یہ پہچان ہے نا۔ ابھی آپ کا کوئی دشمن ہو اور ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہوں اور آپ سے بھی ملے، آپ کے دشمن سے بھی ملے، تو بتائیے آپ چھوڑ دیں گے ہمیں یا ساتھ رکھیں گے؟ تو فوراً چھوڑ دیں گے، کہیں گے مولانا یہ منافقت اچھی نہیں لگتی ہے کہ آپ ہم سے بھی محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور وہاں بھی جا کے بیٹھ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت ہو اسی سے محبت ہو، پھر دشمنوں سے محبت نہ ہو۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ تو پھر یا تو یہ کہیے کہ ہم زہرا کو چاہتے نہیں ہیں، علی سے عشق نہیں ہے، حسین سے محبت نہیں ہے، اور جب محبت ہے تو پھر قاتلوں پر لعنت تو کرنا ہی پڑے گی۔ اب کچھ لوگوں کو اضافی عقل مل گئی ہے، تھوڑا سا جاگتے رہیے نا۔ کچھ لوگوں کو اضافی عقل مل گئی، اپنے مسئلے میں ساری شریعت بھی یاد رہے گی، احکام بھی یاد رہیں گے، حدیثیں بھی یاد رہیں گی، بڑے سمجھدار بنیں گے، لیکن جہاں مسئلہ آئے گا اہل بیت کا، غور کر رہے ہیں آپ، وہاں آ جائیں گے بھیا یہ کیسے، لعنت کرنے سے تو بڑا اختلاف ہو جائے گا۔ ارے یہ اختلاف اگر ہو نہیں تھا تو اللہ اور نبی کو سوچنا چاہیے تھا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اللہ اور نبی کو طریقہ تو وہی چلا آ رہا ہے نا۔ اپنے دشمن، اگر اپنا دشمن ہوگا تو بچوں کو وصیت کر کے جائیں گے فلاں گلی سے نہ جانا، میرا دشمن رہتا ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اور سیدہ کے دشمن سے، اہل بیت کے دشمن سے محبت، عشق۔ تو زیارت وارثہ نہیں پڑھتے ہیں کیا؟ اور پڑھتے ہیں تو مانتے نہیں ہیں کیا کہ اس پہ بھی لعنت ہو جس نے قتل کیا، اس پہ بھی لعنت ہو جس نے ظلم کیا، اور اس پہ بھی لعنت ہو جو ظلم اور قتل کی باتیں سن کے راضی رہا۔ غور کر رہے ہیں میرے عزیزو؟ یہ باتیں آہستہ آہستہ آتی رہیں گی۔ آج میں صرف آپ کو یہ باتیں بتا کے چھوڑ دوں گا، باقی ڈیٹیل انشاءاللہ آگے بیان ہوتی رہے گی۔ غور کرتے رہیے گا میرے عزیزو۔ تو یہ پہچان ہے کہ ہم میں سے کون ہے اور ہم میں کون ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ پڑوس میں بیٹھنے والا شیعہ ہی ہو، عزادار کے پاس بیٹھنے والا عزادار ہی ہو،
معصوم کے پہلو میں آنے والا معتبر ہی ہو، ضروری نہیں ہے بھائی تھوڑا جانتے رہے نا خدا کے لیے۔ بھائی یہ جو پہلے محاورہ بہت مشہور ہوا تھا کہ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے، وہ ہماری ہی قوم تو ہے کہ خطیب منبر سے اشارے کرتا ہے آپ سمجھ جاتے ہیں، تو اپنے اس کو برقرار رکھیے گا تبھی تو خطیب آپ تک باتیں پہنچا سکتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ نے، غور کیجئے گا، اللہ نے آدم کو بنایا، روح پھونکی، اب آنکھیں ہیں تو بصارت بھی ہے، کان ہیں تو سماعت بھی ہے، غور کیجئے گا، زبان ہے تو گویائی بھی ہے، ہاتھ ہیں تو حرکت بھی ہے، پیر ہیں تو قوت بھی ہے، دل ہے تو دھڑکن بھی ہے۔ اب لیجئے سجدہ ہو رہا ہے، سجدہ کس کا؟ علامہ مجلسی لکھتے ہیں جیسے ہی ملائکہ سجدے میں گئے، آدم کے ذہن میں ایک تصور آیا کہ مجھ سے بلند کون ہے، میرے سامنے ملائکہ سجدے میں ہیں، فوراً آواز قدرت آئی، آدم آدم یہ تصور اپنے ذہن سے نکال دو۔ کہا کیوں پروردگار؟ تیرے بعد اگر کسی کا سجدہ ہو رہا ہے تو میرا، تو مجھ سے بلند کون ہوگا؟ کہا آدم میں نے کہا نا تصور نکال دو، یہ تمہارا سجدہ تھوڑی ہے۔ کہا پھر؟ کہا یہ جو میں نے تمہاری پیشانی میں 5 نور رکھے ہیں، یہ جو 5 نور رکھے ہیں یہ ان کا سجدہ ہے، یہ جو 5 انوار تمہاری پیشانی میں ہے یہ ان کا سجدہ ہے۔ آدم نے کہا پروردگار یہ 5 کون ہے؟ تعارف کرا دے۔ آواز آئی یہ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ انوار تمہاری پیشانی میں ہے، ان کی تعظیم کے لیے میں نے فرشتوں کا سر جھکوایا ہے، ان کے احترام میں فرشتوں کا سر جھکوایا ہے۔ آدم کہتے ہیں پروردگار یہ اتنے عظیم ہے، اس زمانے میں کوئی آئینہ تو تھا نہیں، شیشہ تو تھا نہیں، پروردگار یہ اتنے عظیم ہے، ان کو میری پیشانی میں رکھا ہے، پروردگار میں آدم میں ان کی زیارت کیسے کروں؟ آواز آئی تو آدم گھبراؤ نا، انتظام کرتے ہیں۔ کہا کیا؟ کہا یہ 5 انوار ہم تمہاری انگشت شہادت میں رکھ دیتے ہیں، یہ 5 انوار ہم تمہاری انگشت شہادت میں رکھ دیتے ہیں، اب تمہیں ان 5 کی جب بھی زیارت کرنا ہو انگلی اٹھانا زیارت کرنا، انگلی اٹھانا زیارت کرنا، انگلی اٹھانا زیارت کرنا۔ ارے آج دنیا ہم سے کہتی ہے کہ زیارت کے لیے انگلی اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ بیٹوں سے بعد میں پوچھنا، آدم سے پہلے پوچھو۔ غور کر رہے ہیں آپ، یہ سیرت وہاں سے چلی آ رہی، جو ہمارے علماء نے قانون بنائے ہیں وہ تاریخ سے ہٹ کے تھوڑی ہیں، ہر ایک کے پیچھے تاریخ چھپی ہوئی ہے۔ اب ہم 14 ستارے پڑھ کے سوچ لیتے ہیں ہم سے بڑا عالم کون ہے؟ غور کر رہے ہیں آپ، اس میں تو یہ لکھا نہیں ہے تو کہیں نہیں لکھا ہے۔ ابھی آپ کو پتا بھی ہے صرف مولائے کائنات کی جو نام کی کتابیں ہیں، آپ جا کے نجف دیکھیے گا، مولا سب کو زیارت نصیب کرے کہ جب آپ مولا کے حرم پہنچیں گے حیدری لائبریری جائیے گا، مولا کے حرم میں ہی ہے، ایک باہر سے دروازہ کھلتا ہے باب توسی کے باہر سے اور ایک اندر سے دروازہ کھلتا ہے۔ جب اس میں جائیں گے آپ تو کافی بڑا روم ہے، کافی بڑا روم ہے جس میں صرف وہ کتابیں رکھی ہیں جو مولائے کائنات کے نام کی لکھی ہوئی ہیں۔ ابھی اس کا بھی ایک قطرہ نہیں پہنچایا، پوری لائبریری کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی تو ایک کمرے کی بات کر رہا ہوں، اس کا بھی ایک قطرہ اب تک نہیں پہنچا ہے۔ اور ہم سوچتے ہیں 2 کتابیں پڑھ کے بہت بڑے عالم بن گئے، یہ نہیں کہیں ہے تو ہی نہیں کہیں، اعتراض کرنے آ جاتے ہیں۔ ساری کی ساری شریعت محرم میں یاد آتی ہے، پورے سال خاموش بیٹھے رہیں گے، نہ حلال کا پتہ نہ حرام کا پتہ۔ ادھر محرم کا چاند نکلا، ادھر سارے کے سارے جاگ گئے، اپنی اپنی دکانیں کھول کے بیٹھ گئے۔ صلوات تو پڑھے محمد والے محمد پا۔ اور کر رہے میرے عزیزوں، دیکھیں ایام عزا ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ عزاداری کریں، عزائے حسین، آنسو بہائیں، مجلسوں میں جائیں، جلوسوں میں جائیں، سبیلے سجائیں، زیادہ سے زیادہ عزاداری کریں۔ یہ وہی دن تو ہیں رونے رلانے کے، اپنے ذاتی باتیں مسئلے حل کرنے کے لیے تھوڑی ہے، پورا سال پڑا ہے حل کر لیجئے گا۔ غور کیجئے گا میرے عزیزوں، تو
میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کر رہا تھا؟ 5 نور انگشت شہادت میں آئے. جب بھی آدم زیارت کرنا چاہتے تھے انگلی اٹھاتے تھے اور زیارت کرتے تھے. پنجتن کی زیارت، انگلی اٹھاتے تھے، زیارت کرتے. یہ نور 5 ہیں. غور کیجئے گا میرے عزیزو. اسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، زیارت وارثہ یاد ہے نا؟ تو آدم کو اب جنت میں رکھ دیا گیا. آدم کو جنت میں رکھا گیا. جناب حوا بھی جنت میں ہے. ابلیس کو نکال دیا گیا. جا، تجھ پر قیامت تک لعنت ہے، تو تھا ہی کافروں میں سے. اللہ نے یہ نہیں کہا آج کافر ہوا ہے، اللہ نے کہا پرانا کافر ہے تو. کانا من الکافرین، ہوا نہیں ہے، تھا ہی کافروں میں سے. اس کا مطلب پرانے کافروں کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب خلیفۃ اللہ کا اعلان ہوتا ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ پرانے کافروں کا تب پتہ چلتا ہے جب خلیفۃ اللہ کا اعلان ہوتا ہے. خلیفۃ اللہ کا اعلان ہوا، پرانے کافر کھل کے سامنے آ جاتے ہیں. لیجئے اب آدم جنت میں، اللہ نے کہا دیکھو آدم جنت میں جہاں دل کرے جاؤ، جو چاہے کھاؤ، لیکن اس شجر کے پاس نہ جانا، اس کے قریب نہ جانا. غور کیجئے گا، اس کے قریب نہ جانا، نہ جانا. باتیں یاد ہیں نا آپ کو؟ صرف نتیجے دوں گا، متوجہ رہیے گا. لیکن جناب آدم، اب شیطان ادھر سوچ رہا ہے کہ ہم آدم کی وجہ سے نکالے گئے تو کچھ تو ان کے لیے بھی کرنا ہے، آدم کو بھی تو نکلوانا ہے. دیکھیں شیطان بہت چالاک ہے، یہ یاد رکھیے گا. شیطان بہت چالاک ہے. جب اسے اللہ نے نکالا تو اس نے فوراً کہا پروردگار ہم نے جو اتنی عبادتیں کی ہے اس کا صلہ، اس کا بدلہ. دیکھیے چھچورے لوگوں کی پہچان بھی سمجھ لیجئے، وہ عبادت کا فوراً بدلہ چاہتے ہیں. غور کر رہے ہیں آپ؟ وہ نیکیوں کا بدلہ چاہتے ہیں. فوراً کہا کہ پروردگار بدلہ کا کیا مانگتا ہے؟ اللہ نے کہا عبادت کی ہے تو دے رہا ہوں بدلہ. کیا مانگتا ہے؟ کہ مانگتا یہ ہوں کہ اگر آدم کی 1 اولاد ہو تو ہمارے یہاں 2 ہوں، آدم کے یہاں 4 ہوں تو ہمارے یہاں 8 ہوں، آدم کے یہاں 8 ہوں تو ہمارے یہاں 16 ہوں، اور آدم کے یہاں جو مر جائے تو مر جائے، ہمارے یہاں وقت معلوم تک زندہ رہے سب اولادیں. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تیری شرط منظور ہے. کہا میں بھی زندہ رہوں؟ کہا بالکل شرط موزوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان لاولد نہیں ہے، شیطان صاحب اولاد ہے. بھائی تھوڑا جاگتے رہیے گا، ایک نتیجے کے لیے آمادہ کر رہا ہوں آپ کو. شیطان لاولد نہیں ہے، شیطان صاحب اولاد ہے. کہا میں سب کو بہکاؤں گا. کہا جا، جو میرے مخلص ہیں وہ بہکاوے میں آئیں گے نہیں، جو میرے خالص بندے ہیں وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. اللہ کی باتیں شیطان سے ہو چکی. شیطان نے کچھ شرطیں رکھی، اللہ نے اس کو قبول کر لیا. ٹھیک ہے جا، تجھے وقت معلوم تک ٹائم بھی دے دیا گیا، اولادیں بھی تیری زیادہ ہوں گی. غور کر رہے ہیں آپ؟ اب سمجھے کہ دنیا میں دشمن علی کیوں زیادہ ہیں. کبھی کبھی ایسے جملوں پر بھی بول دیا کریں، بھائی دشمن علی دنیا میں کیوں زیادہ ہے؟ شیطانی نے تو کہا تھا ہماری اولاد زیادہ ہو، دشمن علی اسی لیے تو زیادہ ہے. اب لیجئے، اس نے سوچا کہ اب آدم کو کیسے نکالا جائے جنت سے، کیسے نکالا جائے. تو یہ آیا. مختلف روایتیں ہیں، میں ساری روایتیں تو نہیں بیان کر سکتا ہوں، مختلف روایتیں ہیں. ایک روایت یہ بھی ہے کہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا اسی لیے کل کو کوئی دوسری روایت نہ لے کے آ جائے کہ یہ بھی ہے، وہ بھی ہے جو آپ لے کے آئیں گے. غور کر رہے ہیں آپ؟ اسی لیے میں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ مختلف روایتیں ہیں کہ شیطان کیسے جنت میں آیا. انٹری تو تھی نہیں اس کی جنت میں، آیا کیسے؟ تو آیا ایسے کہ پہلے وہ ایک مور کے ساتھ آیا، جو فرشتہ تھا پہلے، جو آج مور بن گیا. فرشتہ تھا پہلے، فرشتہ تھا. غور کیجئے گا، وہ پہچان نہیں سکا کہ یہ کون ہے، کیونکہ شیطان نے ایک چیز اللہ سے اور مانگی تھی کہ جب میں چاہوں چہرے بدل لوں، جب میں چاہوں صورتیں بدل لوں، جب میں چاہوں شکلیں بدل لوں. بھائی بتا نہیں آپ پہنچ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان شیطانی لباس میں نہیں آتا ہے، شیطان
इंसान शक्लें बदल बदल के आता है। अब मुझे नहीं मालूम, ये तारीख में नहीं लिखा कि किसकी शक्ल में आया। क्या उससे कहा कि मुझे अंदर तक पहुंचा दो, तो उसने कहा कि भाई मैं तो वहां तक नहीं जा सकता हूं, मैं इस गेट से उस गेट तक तुम्हें पहुंचा दूंगा। ये एक उसने वो कहा कि मैं अंदर तो नहीं ले जा सकता, लेकिन हाँ इस गेट से उस गेट तक मैं इतना, चूंकि पहचान नहीं पाया, वहां तक मैं पहुंचा दूंगा। तो उसने कहा वहीं तक पहुंचा दो। अब वहां तक पहुंचाया। जब वहां तक पहुंचा, गौर कीजिएगा, इसीलिए अल्लाह ने उसकी शबाहत को बदल दिया। मोर देखिए पूरा बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन पैर उसके कैसे होते हैं? गौर कर रहे हैं आप? ये वही वजह लिखी हुई है जो किताबों में है, वही मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। और भी रवायतें हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही मोतबर है, हो सकता है वो वाली भी मोतबर हो, लेकिन मैं एक मंजिल तक लाना चाहता हूँ, इसलिए इस इख्तलाफ में मैं पढ़ भी नहीं रहा हूँ। अब लीजिए, वो अंदर आया, फिर एक सांप के मुंह में उसको रखा गया, शैतान को, और फिर वो सांप के जरिए अंदर पहुँच गए। ये पूरी डिटेल है, मुझे ये सांप बिच्छू तो नहीं अर्ज करना है आपकी खिदमत में, मुझे तो मकसद की तरफ आना है। लीजिए, ये अंदर आ गया, अंदर आके कसम खाई, अंदर आके हव्वा के पास आया, और हव्वा के पास आके, अब यहां से सुनिएगा, हव्वा के पास आके इसने कसम खाई। पहली झूठी अल्लाह की कसम खाई गई। गौर कीजिएगा, पहली झूठी अल्लाह की कसम खाई। उसने कहा अल्लाह की कसम, मैं आपका खैर खा हूं, मैं आपकी भलाई चाहता हूं, आप उस शजर के पास जाएं, फल लेके आए, आप भी खाएं, आदम को भी खिलाएं। कहा अल्लाह ने मना किया है, कब अल्लाह ने कानून बदल दिया है, और अल्लाह कह रहा है कि अब खा लो, मैं अल्लाह ही की तरफ से आया हूं। गौर कर रहे हैं आप, मुतवज्जह रहिएगा। लीजिए, जनाबे हव्वा ने फल ला के दिया, आदम ने खाया, और जनाबे हव्वा ने भी फल खाया। जब फल खाया तो निकाले गए। अब फिर सुनिएगा, अल्लामा मजलिसी लिख रहे हैं, जब फल खाया तो आदम भी निकाले गए, हव्वा भी निकाली गई। अब आप बताइए ये फल था कैसा, और किस शजर का फल था, और कितने फल खाए थे? तो रवायत में मिलता है कि जनाबे आदम ने 1 या 2 फल खाए थे। गौर कीजिएगा, 1 या 2 फल खाए थे। वहीं से एक सिलसिला भी शुरू हुआ कि मर्द का दोहरा हिस्सा होता है और औरत का इकहरा हिस्सा होता है। ये भी अल्लामा मजलिसी ने लिखा है, क्योंकि आदम ने 2 फल खा लिए थे, हव्वा ने 1 फल खाया था। बहरहाल ये पूरी डिटेल है, और इसमें चूंकि इख्तिलाफ बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं इसे अब नहीं छेड़ूंगा। अब मैं मंजिल पे आ गया हूँ, अब यहाँ से सुने। आदम ने फल खाया, जन्नत से निकाल दिया। अल्लामा मजलिसी ने लिखा कि भाई ये आदम को फल खाने की बुनियाद पर क्यों निकाल दिया? भाई आप भी तो फल लाते हैं, मेहमान आने वाला होता है, आप बाजार जाते हैं, फल लेके आते हैं, और लाके फ्रिज में रखा, बच्चों से कहा छूना नहीं, खाना नहीं, बच्चों ने निकाला और खा लिया, तो आप क्या करते हैं? घर से निकाल देते हैं कि दोबारा घर में ना आना, कदम ना रखना, इस जायदाद में तुम्हारा कोई हक नहीं, मकान में तुम्हारा कोई हक नहीं। कहा नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। तो आप बताइए, एक फल खाने की बुनियाद पे आप तो बच्चे को घर से निकालते नहीं, वो कायनात को खाना खिलाने वाला, वो कायनात को रिस्क देने वाला, उसे निकाल दिया जिसे अपने दोनों हाथों से बनाया, एक फल खाने की बुनियाद पर। कहा निकल जाओ मेरी बारगाह से। तो क्यों निकाला? तो जनाब अल्लामा मजलिसी लिखते हैं, गौर कीजिएगा, अल्लामा मजलिसी ने लिखा कि जनाब आदम को फल खाने की बुनियाद पर नहीं निकाला। कहा फिर, कहा ये देखो किस शजर से फल खाया। भाई थोड़ा जुड़ जाइएगा, अब आपकी खामोशी टूटेगी। जो ये देखो किस शजर से फल खाया, का कौन से शजर से फल खाया? तो अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि जिस दरख्त का जनाबे आदम ने फल खाया था, वो शजर पंजतन का था, वो दरख्त पंजतन से मंसूब था। किससे? मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, ये 5 है ना। अब 5 में मरकज कौन है? भाई इन 5 में मरकज कौन है? तो मरकज है हम फातिमा, व अबूहा, व बालुहा, व बनवाए खुदा के लिए जागे ना, हम फातिमा, व अबूहा, व बालुहा, व बनूहा। 5 का मरकज है फातिमा। इसका मतलब फातिमा के दरख्त से आदम ने खाया फल, और फल का फल ये मिला कि अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया, और आदम को निकाल के दुनिया वालों को सबक दिया कि फातिमा के मसले में जब हमने आदम को नहीं छोड़ा तो आदमी को
مسئلے میں ارے جب 2 پھل کھانے والے کو ہم نے نہیں جنت میں رکھا تو پورا کا پورا باغ کھانے والوں کو کیا بلا لیں گے؟ یہ مسئلہ سیدہ کا ہے، یہ مسئلہ بی بی زہرا کا ہے، یہ مسئلہ بطول کا ہے، یہ مسئلہ مادر حسنین کا ہے، معمولی بات تھوڑی ہے۔ سیدہ کے مسئلے میں محتاط رہا کریں۔ بات یہاں تک آئی تو سنیں، دیکھیں اسلام میں خاتون کی بڑی عظمت ہے، خاتون کا بڑا مرتبہ ہے، بہت شان ہے۔ آپ جو فرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی ایک بی بی ہی کی عطا کی ہوئی چیز ہے، یہ بھی ایک خاتون کی عطا کردہ دولت ہے آپ کے پاس۔ یہ جس فرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک خاتون نے ہی یہ دولت دی ہے۔ اب پھر اشارے کر رہا ہوں، دیکھتا ہوں کون سمجھے گا کون نہیں۔ آپ دیکھیں اسلام میں خواتین کی بڑی عظمت ہے، خواتین کا بڑا مرتبہ ہے، خواتین کی بڑی شان ہے۔ آج جو پوری دنیا میں اسلام کا نام ہوا اس کے پیچھے بھی ایک عورت کا ہاتھ ہے، اور جو اسلام بدنام ہوا اس کے پیچھے بھی ایک عورت ہی کا ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی آج جو اسلام کا نام ہے اس کے پیچھے بھی ایک عورت، جو اسلام بدنام ہے اس کے پیچھے بھی ایک عورت۔ اب فرق کیسے پیدا ہو کہ کون عورت نام کرانے والی اور کون بدنام کرانے والی؟ تو اس فرق کو رکھنے کے لیے رکھا گیا ہے مکان اور میدان۔ اللہ اکبر، اللہ۔ مکان اور میدان کے ذریعے پہچانا جائے گا جو مکان والی عورت ہے وہ نام کرانے والی جو میدان والی عورت ہے وہ اسلام بدنام کرانے والی۔ غور کر رہے ہیں؟ اسلام کا نام ہوا وہ بھی ایک عورت کے ذریعے، اسلام بدنام ہوا وہ بھی ایک عورت کے ذریعے۔ اسلام میں عورت کی بڑی شان ہے، مگر وہ عورت عورت رہے، وہ عورت مرد بننے کی کوشش نہ کرے۔ میں اب اشارے ہی کر سکتا ہوں۔ تو اسلام میں خاتون کا بڑا مرتبہ ہے۔ اب دیکھیے میں باقی انشاءاللہ کل سے آغاز کروں گا، اور کل سے آپ کی باتوں میں انشاءاللہ باتوں میں چونکہ باتیں نکلتی ہیں، ہاں تو وہ بھی باتیں آپ تک پہنچانا رہتی ہیں، تو میں باقاعدہ طور سے کل سے آپ سے مخاطب ہوں گا اور عرض کروں گا۔ آج بس اتنا ہی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو اسلام میں عورت کی بڑی شان ہے، بہت مرتبہ ہے۔ یہ جو آپ فرش پر بیٹھے یہ بھی ایک خاتون کا ہی دیا ہوا خزانہ ہے، ایک عورت کا ہی دیا ہوا خزانہ ہے، یہ ایک بی بی کا ہی دیا ہوا خزانہ ہے۔ آپ سمجھے اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے؟ اتنا مقام ہے کہ جب بھی اللہ نے کسی اسلام کے اہم کام کو انجام دینے کی بات کی تو ایک مرد کے ساتھ ایک عورت کو رکھا۔ نہ یقین ہو تو دیکھ لیجئے، جب اسلام کی بنیاد رکھنے کی بات آئی تو نبی کے ساتھ خدیجہ کو رکھا، جب اسلام پھیلانے کی بات آئی تو علی کے ساتھ سیدہ کو رکھا، جب اسلام بچانے کی بات آئی تو حسین کے ساتھ زینب کو رکھا۔ اور کر رہے میرے عزیزو، اسلام میں خاتون کا کیا مرتبہ ہے، کیا وقار ہے، آپ سمجھیے۔ یہ دولت بڑی عظیم ہے، چونکہ آج بہت ساری باتیں چھوٹ گئی ہیں۔ آج صرف میں آپ کی خدمت میں بس یہی عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ پتہ چل جائے کہ آغاز ہو چکا ہے۔ باقی طور پہ کل سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اسلام اس موضوع کے تحت کہ دین میں عقیدے کی کیا عظمت ہے، عقیدے کا کیا معنی، اور ہمارے اہم عقیدے کیا کیا ہیں، ہم یہ آپ کو بتائیں گے ان مجالس میں کہ ہمارے عقائد میں سب سے اہم عقیدے کیا کیا ہیں۔ دیکھیے عقیدے تو بہت سارے ہیں، لیکن کچھ عقائد وہ ہیں کہ جن کی بدولت یہ شیعت ہے، جو شیعت پہچانی گئی ہے تو ان عقائد کی بدولت۔ دیکھیے جو فرقے بنتے ہیں وہ عقائد کی وجہ ہی سے تو بنتے ہیں۔ کسی کا کچھ عقیدہ ہوتا ہے وہ اپنی راہ لیتا ہے، کسی کا کچھ عقیدہ ہوتا ہے وہ اپنی راہ لیتا ہے۔ یہ جو آپ کے خدمت میں مجالس بیان ہوتی ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، یہ عقیدے کو ہی مضبوط کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اور جتنا جس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی اس کے اعمال بھی قوی ہوتے ہیں، اتنا ہی وہ گریہ بھی کرتا ہے۔ یہ عقیدے ہی کا تعلق ہے میرے عزیزو۔ تو آپ سمجھے، اسی عنوان سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ دین میں عقیدے کی کیا اہمیت ہے اور کون کون سے عقیدے ہمارے اہم ہیں۔ کل سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ فرش عزا، یہ عزادار
یہ سیاہ لباس، یہ آنکھوں میں نمی، یہ سینوں پر ماتم کے نشان۔ میرے عزیزو، یہ سب کیا ہے؟ یہ ایک مظلوم کی نصرت ہے، یہ ایک بے کس کی نصرت ہے۔ فلک پر چاند نمودار ہو گیا۔ چاند دیکھنے کے لیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی اپنی چھتوں پہ جاتے ہیں۔ میں یہیں سے آغاز کر رہا ہوں مصائب کا۔ اس سے پہلے کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ سے۔ گھٹ گھٹ کے نہ رونا، دل کھول کے رونا۔ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، یہاں آپ کو کوئی تماچے نہیں مارے گا، آپ کو کوئی رونے سے نہیں روکے گا، کوئی یہ بھی نہیں آپ سے کہے گا کہ دن میں رو یا رات میں رو۔ تڑپ کے رونا، ایسے رویا کرو جیسے ایک بوڑھی ماں اپنے جوان کے لاشے پر ہوتی، ایسے تڑپ کے رویا کرو۔ سننا آزادہ۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ محرم کا چاند یا کوئی بھی چاند انسان دیکھنے کے لیے یا اپنے صحن میں کھڑا ہوتا ہے، یا باہر سڑکوں پہ نکل آتا ہے، یا پھر اپنے چھت پہ چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے کوئی چاند دیکھنے۔ لیکن اہل مدینہ کے لیے سنیں گے آپ، اہل مدینہ کہتے ہیں کہ ہم سب چاند تو دیکھتے تھے مگر محرم کا چاند کبھی دیکھنے کے لیے باہر نہیں نکلتے تھے۔ وہ کہتے ہیں محرم کا چاند کبھی دیکھنے کے لیے ہم باہر نہیں نکلتے تھے۔ کیوں؟ کہا بنی ہاشم کے گھر سے ایسی رونے کی آوازیں بلند ہوتی تھی، ہم سمجھ جاتے تھے آ گیا وہ چاند جس میں زہرا کا گھر اجڑ گیا، نکل آیا وہ چاند جس میں فاطمہ کی کمائی لٹ گئی، علی کا گھر اجڑ گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، اہل بیت رسالت آل محمد اس چاند کو دیکھتے ہی تڑپ جاتے تھے، اس چاند کو دیکھتے ہی تڑپ جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، کہنے کا مطلب یہی ہے کہ کوشش کیجیے گا، ہم گنہگار ہیں، معصوم تو نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم کوشش تو کر ہی سکتے ہیں۔ کوشش کیجیے گا کہ ہم سے کوئی ایسا خوشی کا کام سرزد نہ ہو، اس لیے کہ یہ بہت غم کے دن ہے، یہ بہت قیامت کے دن ہے۔ کسی کے گھر سے ایک جنازہ نکل جاتا ہے تو بھلایا نہیں جاتا، سوچئے جس کے گھر سے ایک ہی دن میں 72 جنازے نکل گئے ہو، کیا گزر رہی ہوگی۔ اور آپ تو سب سن کے رو رہے ہیں نا۔ میں کسی کی آج شہادت نہیں پڑھوں گا، میں کسی کی بھی شہادت نہیں پڑھوں گا آج، لیکن آپ انشاءاللہ روتے ہوئے اٹھیں گے، روتے ہوئے اٹھیں گے۔ سننا آزادارو، آپ تو سن کے روتے ہیں نا، سب کچھ سن کے روتے ہیں۔ آپ نے دیکھا تھوڑی ہے کچھ بھی، آپ نے کربلا دیکھی نہیں ہے، جو کربلا میں ہوا تھا وہ کچھ نہیں دیکھا ہے آپ نے، سن کے روتے ہیں۔ آپ نے سنا ہے کہ علی اکبر کے سینے پر نیزہ لگا، آپ نے دیکھا نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہے کہ علی اصغر کا گلا چھدا، آپ نے دیکھا نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہے کہ قاسم کا لاشا پامال ہوا، آپ نے دیکھا نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہے کہ سکینہ کی بالیاں چھن گئیں،
آپ نے دیکھا نہیں ہے، آپ نے سنا ہے کہ خیمے جل گئے، آپ نے دیکھا نہیں ہے، آپ نے سنا ہے کہ 72 شہیدوں کا داغ ایک دل پہ لے کے زینب جلتے ہوئے خیمے سے سجاد کو نکال رہی ہے، سنا ہے، آپ نے دیکھا نہیں ہے، آپ نے سنا ہے کہ عباس کے بازو کٹے، آپ نے دیکھا نہیں ہے، آپ نے سنا ہے کہ انہوں محمد کے گلے کٹے، آپ نے دیکھا نہیں ہے، مگر ذرا سوچئے، ہائے زینب، ہائے اہل بیت رسالات، کربلا کا ایک ایک منظر دیکھا ہے، ایک ایک منظر دیکھا، وہ علی اکبر کا زخمی سینہ، وہ عباس کے کٹے ہوئے بازو، وہ قاسم کا پامال لاشا، وہ علی اصغر کا زخمی گلا، وہ سکینہ کی زخمی کان، وہ جلے ہوئے خیمے، زینب نے کچھ سنا نہیں ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب یاد دلاؤں، آپ جب صرف 1400 سال سے سنتے آ رہے ہیں، تب تو محرم کا چاند دیکھتے ہی اتنا روتے ہیں، ذرا سوچئے زینب نے بعد کربلا جب محرم کا چاند دیکھا ہوگا تو کتنا یاد آیا ہوگا، یہ وہی چاند ہے جس میں میرا اکبر مار ڈالا گیا، میرا قاسم پامال ہو گیا، میرا حسین نہ رہا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ سننا آزادارو، ہاں آپ سن کے روتے ہیں، فلک پر نمودار ہو گیا وہ چاند، محرم کا چاند، غم کا چاند، عزا خانے سج گئے، حسین مہمان ہیں، مہمان کا خیال رکھنا، غریب ہے نا حسین، مظلوم ہے نا حسین، اللہ نہ کرے پردیس میں کوئی اکیلا ہو، اللہ نہ کرے کوئی پردیس میں مظلوم ہو، ہائے حسین کی غربات، ہائے حسین کی مظلومی۔ بس ایک بات اور گفتگو تمام ہو گئی۔ سننا آزادارو، تاریخ کہتی ہے، بلکہ میں تاریخ چھوڑ رہا ہوں، کل سے عرض کروں گا، ایک دوسرا واقعہ سن لیں، اس لیے کہ وہ روایت جو پڑھنے والا تھا طویل ہے، وقت زیادہ لگ جائے گا، میں آپ کا بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، ایک منظر پیش کروں گا جو میں نے اپنے استاد سے سنا ہے اور گفتگو تمام ہے۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا میں کوئی شہادت نہیں پڑھوں گا۔ سننا آزادارو، کئی بار میں نے بھی اس واقعے کو پڑھا ہے، شاید آپ تک پہنچا وہ واقعہ، لیکن یہی تو مصائب کا معجزہ ہے کہ آپ بار بار وہی سنتے ہیں اور تڑپ کے روتے ہیں۔ سننا عزیزو، ایک حیدرآباد، اپنا حیدرآباد دکن، یہاں سے قافلہ گیا زیارت کے لیے۔ جب زیارت کے لیے قافلہ پہنچا، عراق میں زیارتیں کی، کاظمین ہے، سامرا ہے، نجف ہے، کوفہ ہے اور کربلا ہے، سب زیارتیں ہو رہی ہیں۔ لیجئے عراق کی زیارتیں کر رہے ہیں، کرتے کرتے کربلا پہنچ گئے۔ کربلا جب پہنچے، آقا حسین کے روضے میں آئے، ماتم کیا، گریہ کیا، خوب زیارت کی، خوب روئے، مولا عباس کے روضے میں آ گئے۔ آپ نے 1000 دفعہ سنا ہے کہ جو مولا عباس کی اصل قبر ہے، بلکہ ہر ایک کی اصل قبر نیچے ہی ہے نا، ہم تو زری کی زیارت کرتے ہیں نا، نیچے ہے، تو نیچے جو تہہ خانے میں مولا عباس کی قبر ہے، اس کے قریب آپ نے سنا ہے کہ پانی آج بھی طواف کر رہا ہے، پانی آج بھی طواف، روتے ہوئے اٹھیں گے اگر تصور کر لیا، پانی آج بھی طواف کر رہا ہے، مولا عباس کی قبر کے چاروں طرف آج بھی پانی موجود ہے۔ سنیں گے عزیزو، جب یہ حیدرآباد کا قافلہ وہاں پہنچا، مولا عباس کے روضے میں، حرم میں قافلہ ہے اندر، تصور کیجئے گا میرے عزیزو، قافلہ اندر ہے، زری کی زیارت ہو چکی، اب یہ وہی صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ ان کی نظر پڑی کہ وہ جو اصل قبر تک جانے کا راستہ ہے وہ
दरवाज़ा खुला हुआ है, वहाँ एक खादिम खड़ा है। एक उस काफ़िले में से आगे बढ़ा और उसने आन के उससे बात की, कहा भाई हम लोग इंडिया से आए हैं, हैदराबाद से आए हैं, आप अगर इजाज़त दें तो हुसैन के इस वफ़ादार की अंदर कब्र तक पहुँच के ज़ियारत कर लूँ, मातम कर लूँ। मुझे पता नहीं है कि मेरा नसीब कैसा, इजाज़त मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैंने दरवाज़ा खुला देखा, आप तक पहुँच गया हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो मैं आका अब्बास की ज़ियारत कर लूँ। मैं अपने को बहुत बड़ा मुकद्दर वाला समझूंगा अगर आप इजाज़त देंगे। और उसने फिर कहा कि ऐसे इजाज़त नहीं मिल सकती है क्योंकि ये इतने लोग हैं, कैसे अंदर जाएंगे। उसने वास्ते देना शुरू किए, भाई हम बहुत दूर से आए हैं, तुम्हें सकीना की मजलूमी का वास्ता है, तुम्हें अली असगर की गुर्बत का वास्ता है, तुम्हें अली अकबर की जवानी का वास्ता है। अगर मुनासिब हो तो इजाज़त दे दो, हम ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, बस जाएंगे और सकीना का पुरसा देंगे, वापस चले आएंगे। हुसैन की मजलूमी का पुरसा देंगे, वापस चले आएंगे। गुरबत अब्बास पर आंसू बहाएंगे, वापस चले आएंगे। उसने जब इतनी मिन्नतें देखी, कहा जाओ, अच्छा चले जाओ। अब काफिले वाले सब के सब अंदर आ गए। बहुत रोएंगे अज़ादारों, यहीं पर मजलिस तमाम हो जाएगी। लीजिए, वो सब के सब अंदर चले गए, ज़ियारत की कब्र अब्बास की और खूब मातम किया, खूब तड़प तड़प के रोए। इतने में आवाज़ आई कि आओ अब अंदर, अब बाहर आ जाओ, सहन में बैठ के मातम करो, वक्त तमाम हो चुका है। ये सब के सब काफिले वाले बाहर आ गए, सहन में आके बैठ गए। अब उनमें से एक आवाज़ देता है, काफिले वालों में से एक कहता है कि मेरा बाप बीमार है, मुझे पता ही नहीं था कि इतना बड़ा शरफ मिलेगा, हम असल कब्र तक पहुंच जाएंगे। अगर पता होता तो हम कोई बर्तन, कोई शीशी लेके आते ताकि मौला अब्बास की कब्र का पानी भर लेते, अपने मरीजों को पिलाते, बाप को पिलाते, मेरा बाप सही हो जाता। कोई कहता मेरी माँ बीमार है, पता होता तो हम भी कोई बर्तन लेके आते। कोई कहता मेरे ख़ानदान में फुला बीमार है, मालूम होता तो हम भी कुछ लेके आते, पानी ले लेते, शिफा मिल जाती। उसी में से एक आवाज़ देता है, परेशान ना हो, हमारे काफिले में जो फुला साहब हैं उनके पास एक शीशी थी, उन्होंने पानी भर लिया है, उन्होंने पानी महफूज कर लिया है, वो सबको थोड़ा थोड़ा बांट देंगे, बाकी तुम लोग हरम का पानी मिला लेना, अपने मरीजों को पिला देना, शिफा मिल जाएगी। अब सब काफिले वाले उसके पास पहुंचे, भाई थोड़ा पानी हमें भी दे देना ताकि हम अपने मरीज को पिला सकें, थोड़ा पानी हमें दे देना ताकि हम एक जुमले के लिए सुना रहा हूं, अगर तसव्वुर कर लिया तो रोते हुए उठेंगे, उसी जुमले पर बस मजलिस तमाम हो जाएगी। अज़ादारों, पूरी तारीख आपके सामने है, उसके बाद ये जुमला सुन ले, मजलिस खत्म हो गई है। सब उसके पास आते हैं, मुझे थोड़ा पानी पिला दे देना ताकि मैं अपने बाप को पिला सकूं, मरीज है, माँ को पिलाऊं, मरीज है, फला खानदान में मरीज है। उसने एक ही सबको जवाब दिया, आवाज़ दी, तुम हमारी जान मांगो, हम जान दे देंगे, लेकिन पानी का एक कतरा ना देंगे, हम पानी का एक कतरा नहीं देंगे। जान मांगो, जान दे देंगे, मगर पानी नहीं देंगे। अब पूरे काफिले वाले इसकी मजम्मत कर रहे हैं कि कैसा इंसान है, इसे एक अजीम तबर्रुक मिला था और ये किसी को देने के लिए तैयार नहीं है। लोग तो करबला से तबर्रुकात ले जाते हैं और आमतौर से बांटते हैं ले जाके, लेकिन इसे तो एक अजीम तोहफा मिला है, अजीम तबर्रुक मिला है और ये कह रहा है कि जान मांगो दे देंगे मगर पानी नहीं देंगे एक कतरा भी। लीजिए, सब मजम्मत कर रहे हैं। इराक की ज़ियारतें तमाम हो गई, इराक की ज़ियारतें तमाम हो गई, ये काफिले वाले इसकी मजम्मत कर रहे हैं। लीजिए, इराक से काफिला जाना था सीरिया, काफिला शाम जाना था। अब काफिला जो समझ गया है अपने आंसू न रोके, काफिला शाम जाना था, काफिला शाम पहुंच गया। अब जब शाम काफिला पहुंच गया, ये पूरे रास्ते सब मजम्मत करते हुए जा रहे हैं, इसे अजीम तबर्रुक मिला है, मौला अब्बास की कब्र का पानी मिल गया है, लेकिन ये किसी को देने को तैयार नहीं है। ये पानी का क्या करेगा? लीजिए, जब शाम का आखिरी जुमला, जब शाम काफिला पहुंचा, जिंदाने शाम नजर आया, काफिला अंदर पहुंचा, एक छोटी सी कब्र दिखाई दी, हुसैन गरीब की लाडली, सकीना की लहर। अब ये शख्स पानी लेकर आगे बढ़ा, एक मरतबा शीशी को खोला, सारा पानी कब्रे सकीना बना लिया। सकीना, तुम्हारे चचा ने पानी भेजा, सकीना पानी पी लो। काफिले वालों ने माफी मांगी, ए भाई
ایک منظر میں کربلا سمیٹ دی، ایک منظر عالم الذین ظلموا ایام قلیل یا ولا ماتم ہے